جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی مفتی صاحب موجود ہیں. انہوں نے آج ایک ورکشاپ کا ارینجمنٹ کیا ہے جو کہ ٹریننگ ورکشاپ تھی آن سوسائڈل پریونشن کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ ایک بہت اچھی ورکشاپ کی. اس ورکشاپ سے آپ نے کیا میسج دیا؟ بیسیکلی یہ ورکشاپ جو تھی ہم چاہ رہے تھے کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8 سے 10 سالوں میں پاکستان میں خودکشی سوسائڈ کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ عام عوام سے مراد یہ کہ جو ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، وہ لوگ جو کہ ٹیچرز ہیں اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو خودکشی سے، سوسائڈ سے متعلق اویئرنیس، آگاہی فراہم کی جائے. خودکشی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت بتایا جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ مدر ہے سوسائڈ کی، یا سوسائڈ جو ہے یہ اینڈ پروڈکٹ ہے ڈپریشن کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی. سوسائڈ کے کافی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں وہ ہے ڈپریشن کی بیماری. اور ہم ڈپریشن کی بیماری کو بہت ہی ایزی، بہت لائٹ اور بہت ہلکا لیتے ہیں. اور اس ہلکا لینے کی وجہ سے، اس کو ٹائم پہ علاج نہ کرنے کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری ایک بہت خطرناک اور بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. اور جب اس میں نا امیدی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل نہ نظر آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت کا اختیار کر لوں، تو آپ خودکشی اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 اور بھی وجوہات ہیں خودکشی کے، جس میں نشہ آور ادویات کا استعمال اور دیگر اور مسائل ہیں. لیکن پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی بیماری ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ماحول کی تبدیلی ہے، کیا اس سے ذہنی صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ ماحول کی تبدیلی سے بالکل ذہنی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے. ماحول کی بھی تبدیلی 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اگر ہم جنرلی بات کریں، جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل وارمنگ کی طرف سے جا رہی ہے، اس پہ نفسیات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو ہم سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی کہ خاص موسم میں انسان پہ ڈپریشن کا بننا. لیکن ماحول سے میں ایک اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مائگریشن کرنا، یعنی کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب کام کے لیے جاتے ہیں تو ماں باپ پہ، بچوں پہ، اسکول چینج میں بھی بہت زیادہ آپ کے نفسیات پہ اثر پڑتا ہے، اور آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نفسیات پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کووڈ-19 کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ خودکشی کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. تو اس تناظر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کووڈ-19 کی بیماری جو آئی ہے، اس نے نہ صرف ہمارا فائنینشیل، ہمارا معاشی نقصان کیا ہے، اس نے ہمارا سماجی نقصان بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ-19 میں ہمارے ملنے کے طور طریقے بدل چکے تھے. ہمارا جو ٹچ کا سسٹم ہے، ہاتھ ملانا، یہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ہمارے کلچر میں، کے اور پاکستان کے کلچر میں. اس سے نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ ایک دوسرے کی کنیکٹیویٹی، ایک دوسرے میں روابط بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے نفسیات کی بیماریوں میں کمی ہوتی ہے. جب آپ معاشی طور پہ، سماجی طور پہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے، بیماری کی وجہ یا کسی بھی وجہ سے ہو، تو آپ کی نفسیات پہ مشکلات، نفسیات کی بیماریاں آئیں گی. اس کے علاوہ بھی کووڈ-19 میں آپ کے دماغ کی لچکدار، یعنی کہ اس کو ہم ایک ریزیلینس کہتے ہیں، مزاحمت کہتے ہیں، اس میں بھی کمی واقع کی ہے. جس کی وجہ سے وہ بندہ کووڈ-19 سے پہلے جو کہ ایک ہم کہتے تھے اس کی شخصیت بہت بہادر شخصیت تھی، کووڈ-19 کے بعد ان میں دیکھا گیا کہ چڑچڑاپن، ان میں خود اعتمادی کی کمی اور گھبراہٹ کی زیادتی آئی ہے. یہ بتائیے گا کہ سال میں ایک دن مینٹل ہیلتھ کے اوپر منا لینا کیا کافی ہوتا ہے، یا اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سائیکاٹسٹ ہیں یا ذہنی امراض کے اوپر کام کرنے والے ورکرز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے. دیکھیں، پاکستان میں 10 اکتوبر کو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہر دن ہی مینٹل ہیلتھ ڈے ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اعداد کے مطابق پاکستان میں ہر تیسرے شخص کو کسی نہ کسی نفسیات کی بیماری ہے، چاہے وہ ڈپریشن کی بیماری ہو یا چاہے وہ گھبراہٹ کی بیماری ہو. جبکہ آپ کے پورے پاکستان میں 700 ماہر نفسیات ہیں، اور جو نئے آنے والے جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں وہ باہر ملک جا رہے ہیں ہمارے ملک کے معاشی صورتحال کی وجہ سے. تو لہٰذا ہر دن آپ کا
صحت ذہنی صحت کا عالمی دن ہونا چاہیے، اور ہم پہ برڈن جو پہلے سے موجودہ ذہنی صحت کے ماہرین ہیں ان پہ بہت برڈن پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ساری نوجوان باہر جا رہی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہم پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہو رہی ہے. سر اس حوالے سے آپ میڈیا کے کردار کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کا کردار اس میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایک ماہر نفسیات کا. آج کے سمپوزیم میں میں نے اس بات پہ بھی کافی غور اور خوض دیا کہ ایک تو میڈیا کو چاہیے کہ اگر وہ خودکشی کو رپورٹ کرے تو خودکشی کے بارے میں کوئی بھی رپورٹ لکھتے وقت اس پہ اس کے ورڈنگ، اس کی جو الفاظ ہے اس کا چناؤ خاص طور پہ کرے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ خودکشی کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی پوسٹ دیکھ کے ان کو جب پتہ چل جائے کہ ایک بندے نے خودکشی کیسے کی ہے، تو دوسرا بندہ جو کہ خودکشی کے بہت قریب ہوتا ہے اس کو بھی راستہ مل جاتا ہے اور وہ بھی وہی راستہ اختیار کر کے خودکشی کمپلیٹ کرتا ہے. اور ایسے ہم نے بہت زیادہ اگزامپلس، بہت زیادہ مثالیں دیکھی ہیں. تو لہٰذا میڈیا کو چاہیے کہ بالکل خودکشی رپورٹ کرے، لیکن اس میں رپورٹنگ کا جو انداز ہے اس میں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرے. جی بالکل صحیح بتایا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہ طریقے سیکھ لیتے ہیں، وہ میتھڈ سیکھ لیتے ہیں. اچھا سر، یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اور وہ جو سائیکاٹری سے ریلیٹڈ پروڈکٹس بناتی ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ہر ڈاکٹر، ہر ماہر نفسیات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیسا فائدہ لیتے ہیں. میرے خیال میں آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے جو بھی ہے آپ ان سے جو آپ کی سائنٹیفک اور اکیڈمک آپ کی جتنی بھی آپ ان سے آپ کے جو شرکاء ہیں، جیسے آج کی ہماری ایک سمپوزیم ہے، اس سلسلے میں آپ ان سے کافی فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں. پلس آپ ان کو اویئرنیس میں کافی انوالو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی آؤٹ ریچ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ تر لوگوں سے ملتے ہیں. اگر آپ نے لوگوں میں کوئی چیز تقسیم کرنی ہو، کوئی بروشر تقسیم کرنے ہو، ایون اگر آپ نے لگتے ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ذریعے وہ دوائیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تو آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کو کافی اچھے طریقے سے اس میں انوالو کر سکتے ہیں. اور یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ماہر نفسیات یا ڈاکٹر کی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ولنگنیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کو انوالو کر کے سوسائٹی کی، کمیونٹی کی خدمت کرتا ہے. بہت شکریہ سر. یہ آخری ایک سوال ہے کہ اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ آئس اور دوسری ڈرگس کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہمارے پاس ہمارے کلینک میں ہر تیسرا چوتھا مریض جو ہے آئس، چرس یا افیم کو استعمال کر رہا ہے. اور آئس ایک بہت خطرناک نشہ ہے، سستا نشہ ہے، اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ آپ کے دماغ کو اگر عام الفاظ میں سمجھاؤں تو سکھا دیتا ہے. اور یہ نہ صرف آپ کو نفسیات کی بیماری میں بہت جلدی مبتلا کرتا ہے بلکہ آپ کی یادداشت میں کمی، آپ پہ پاگل پن کے دورے، اور حتیٰ کہ جب آپ پہ پاگل پن کے دورے آتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کل کو جو آپ کے عدالتی اور تھانے کچہری کے بھی چکر لگا سکتے ہیں. تو صرف ایک اپنا علاج کرانے سے آپ 100 مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی ان نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کا علاج اپنے قریبی ماہر نفسیات سے ضرور کروائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نشے سے پاک زندگی ہی بہتر زندگی ہے. بہت شکریہ.